بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج جنوری کی 15 تاریخ ہے اور ہم سورۃ الفاتحہ کی ترجمانی کے حوالے سے ان لیکچرز کو سنا رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے ایاک نستعین یعنی پوری آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین پر کچھ گفتگو کی تھی۔ آج ہم اگلی آیت اہدنا الصراط المستقیم پر گفتگو کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم اور پچھلی آیت پر اگر آپ غور کریں تو یہاں پر جمع کے صیغے لائے گئے ہیں، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ ایاک اعبد، کہ اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، اہدنی تو مجھے سیدھا راستہ دکھا یا سیدھے راستے پر چلا، بلکہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی یہ جماعتی زندگی، جماعتی شعار اور جماعتی ایک طریقہ کار کا اظہار ہے، یعنی ہم فرد کے طور پر نہیں ہیں، ہم جماعت کے طور پر ہیں۔ تو فرد کی جو تکمیل ہے وہ بھی جماعتی میں ہوتی ہے۔ فرد اپنی ذات میں کچھ نہیں کر سکتا، فرد اپنی ذات میں اگرچہ ایک محکم اصول کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن فرد کی جو تکمیل ذات ہے وہ جماعت میں ہوتی ہے۔ جماعت سے مقصود اگرچہ فرد ہے، لیکن فرد کی تکمیل اور تربیت اور اس کی جو صحیح معنی میں نشو و نما ہے وہ جماعتی کے طور پر ہوتی ہے۔ انفرادی زندگی میں، جنگل کی زندگی میں، تجرد کی زندگی میں انسانی ذات کی نشو و نما نہیں ہو سکتی۔ اگر فرد بھی جماعت میں یعنی آئے گا یا فرد بھی صلاۃ ادا کرے گا تو وہ کبھی بھی ایاک اعبد نہیں کہے گا، وہ ایاک نعبد ہی کہے گا۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فرد کو ہر وقت یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ وہ جماعت کے ساتھ ہے۔ اگر جماعت سے کٹا ہوا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا کہ موج جو ہے وہ دریا میں ہے، اگر دریا سے ہٹ جائے موج تو اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ موج ہے دریا میں اور تنہا کچھ نہیں۔ تو اسی طرح فرد جو ہے وہ ربط ملت سے قائم ہے، اگر ملت سے کٹ جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو آج ہمارے ہاں جو بنیادی نقطہ ہے اہدنا میں وہ یہ ہے کہ ہمیں جماعتی زندگی کی قدر و قیمت کا احساس کرنا چاہیے، اور جماعتی قدر و قیمت جو ہے وہ جب تک ہمارے قلوب و اذہان پر پوری طرح راسخ نہیں ہوتی، ہم دوبارہ اپنے مقام پر بحال نہیں ہو سکتے۔ تو پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ اہدنا کے اندر بڑا ہمیں سبق ملتا ہے اجتماعیت کا، اور قومیں اجتماعیت ہی سے کامیاب ہوتی ہیں، انفرادیت ان کے لیے تباہی کا باعث بنتی ہے۔ تو اہدنا، اے اللہ ہمیں ہدایت کر۔ اب یہاں جو ہم نے کہا کہ اللہ ہمیں ہدایت کر، ہدایت کا کیا معنی ہے؟ ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے کسی کو راستہ دکھا دینا، راستہ بتا دینا، اور ایک ہے راستے پر چلا کر اس کو اس کی منزل تک پہنچا دینا۔ پہلا جو عمل ہے راستہ دکھا دینا، اس کو ارات الطریق کہتے ہیں، راستہ دکھا دیا۔ اب راستہ دکھا دینے کے بعد اس امر کی ضمانت نہیں ہے کہ آپ منزل تک پہنچ جائیں گے۔ تو راستہ دکھانے کے حوالے سے قرآن نوع انسانی، کل نوع انسانی کے لیے ہدا ہے، کل نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے۔ دوسری ہدایت کو عربوں کے ہاں ایصال الی المطلوب کہتے ہیں، یعنی منزل تک پہنچا دینا۔ تو منزل تک پہنچانے کو ایصال الی المطلوب کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کو ھدی للمتقین کہا ہے تو اس کا یہ معنی ہے کہ تقوی والے منزل مراد تک پہنچتے ہیں، اور جو تقوی اپنے اندر پیدا نہیں کرتے یا تقوی کی طلب نہیں ہوتی، الناس کے مقام پر رہتے ہیں، ان امکان ہے کہ وہ پہنچ جائیں لیکن ضمانت نہیں ہے۔ ضمانت کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ منزل تک پہنچنے کا اپنے اندر دمخم پیدا کریں، اور منزل سے روکنے والی چیزوں سے اجتناب کریں، اور منزل تک لازمی اور حتمی طور پر جو پہنچانے والا طریقہ کار ہے
اس کو اختیار کریں۔ وہ کیا ہے؟ مثلا آپ نے کسی سے پوچھا کہ جی میں نے اسٹیشن جانا ہے، تو اس نے بتایا کہ یہ ملتان روڈ ہے، اس پہ چلو، اور آگے چبرجی ہے، آگے پھر مکلوڈ روڈ ہے، آگے پھر اسٹیشن ہے، تو تم اسٹیشن پر پہنچ جاؤ گے۔ ہم نے راستہ تمہیں بتا دیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ جب اس نے اس کو راستہ بتایا تو راستے میں اسے کوئی راہزن مل گیا، اس نے کہو تو غلط راستے پر چل رہا ہے، یہ راستہ تو صحیح نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اچھا تو پھر صحیح راستہ کون سا ہے؟ اس نے اس کو ایک اور راستے پر ڈال دیا جو اصل میں غلط راستہ تھا۔ پھر آگے اور غلط کاروں کے وہ قبضے میں آ گیا۔ تو یہ راستہ بتا دینا ضمانت نہیں ہے کہ وہ منزل مراد تک پہنچ جائے گا۔ اب ایک دوسری مثال پہ غور کریں۔ آپ نے پوچھا بھی میں نے صحیح منزل تک پہنچنا ہے، اسٹیشن پہ جانا ہے، کیا کروں؟ وہ کہتے کوئی بات نہیں، آؤ ہم بھی اسٹیشن کی طرف جا رہے ہیں، ہماری منزل بھی اسٹیشن ہے، ہم ایک جماعتی زندگی جماعت کے طور پر اسٹیشن کی طرف جا رہے ہیں، تو تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اب جب وہ جماعت کے ساتھ شامل ہو گیا اور جماعت کے اندر بھی ایسے افراد کے ساتھ شامل ہو گیا جو پہلے 12 اسٹیشن پہ گئے ہوئے ہیں، 12 اسٹیشن پہ سوار ہوئے ہیں، 12 انہوں نے اسٹیشن کو دیکھا ہے، راستے کی علامات کو جانتے ہیں، تو وہ اگر اس جماعت کا ساتھ لے لے، اس کی رفاقت اختیار کر لے، اس کی معیت اختیار کر لے، تو وہ حتمی طور پر منزل مراد تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ جو ہدایت ہے یہ دونوں معنی میں قرآن میں استعمال ہوئی ہے، یعنی راستہ دکھانے کے حوالے سے الناس کے لیے، اور منزل تک پہنچانے کے لیے اہل تقویٰ کے لیے۔ اس کے بعد سوال ہے کہ ہدایت ہے کیا؟ ہدایت کس کو کہتے؟ ہدایت کا اصل معنی کسی چیز کا نمایاں ہونا، ابھرا ہوا ہونا، اور کسی چیز کے اندر فیض رسانی کا، نفع بخشی کا اور پرورش کا پایا جانا، اور اس کا ابھرا ہوا اور نمایاں ہونا۔ اور یہ ہدایت جو ہے وہ حواس کے حوالے سے بھی ہوتی ہے، عقل کے حوالے سے بھی ہوتی ہے، جبلت کے حوالے سے بھی ہوتی ہے، اور سب سے اوپر جو ہے وہ ہدایت وحی ہے، ہدایت نور الہی ہے۔ تو یہاں اہدنا کے اندر یہ تمام ہدایتیں مطلوب ہیں، یعنی انسان کی جو جبلتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھلی ہوئی ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عقل عطا کی ہے اس کا ہم صحیح استعمال کرنے والے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں وحی عطا کی ہے اس وحی پر ہم چلنے والے ہوں، اس کی خلاف ورزی سے رکنے والے ہوں، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہوں۔ تو اہدنا کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کیوں کہ جب ہم صلاۃ کی حالت میں کھڑے ہو گئے اور پہلے ہم ہی کہہ رہے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو کیا ہم نے ابھی سیدھا راستہ نہیں دیکھا؟ اگر سیدھا راستہ آپ کو ملا نہیں ہے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین تو ڈکلیریشن ہے، اعلان ہے اس بات کا کہ آپ نے سیدھا راستہ دیکھ لیا ہے۔ سیدھے راستے تو آپ جب سیدھا راستہ دیکھ لیا ہے، اس کا تعین کر لیا ہے، اس کی طرف چل پڑے ہیں، تو اب کہنا کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، یہ مفہوم صحیح نہیں۔ لہٰذا اہدنا الصراط المستقیم کا معنی ہے کہ اللہ ہمیں اس راستے پر چلائے رکھ، اس راستے پر چلتے رہنے سے ہمیں منزل مراد تک پہنچا، کیونکہ اگر راستہ بھی سیدھا ہے اور ہم مسلسل چل رہے ہیں اور منزل سامنے نہیں آ رہی تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ راہ کہ بمنزل نہ رسانت کفر است۔ اگر سیدھے راستے پر چلتے چلتے ساری زندگی گزر گئی، منزل تک نہیں پہنچ سکے تو چلنا آوارہ گردی ہو گیا۔ تو صحیح راستے پر چلنے کا معنی کیا ہے؟ منزل مراد تک پہنچنا۔ ہر راستہ جو ہے وہ کسی منزل کے حوالے سے ہے، راستہ مقصود بھی ذات نہیں ہوتا۔ تو راستے پر چلنا منزل مراد تک پہنچنے کو لازم قرار دیتا ہے۔ تو اہدنا کا معنی ہے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے رکھ، اور اس پر چلتے رہنے کی وجہ سے ہمیں منزل مراد تک پہنچنے کی توفیق عنایت فرما۔ اہدنا کے بعد
اب آیا ہے الصراط المستقیم۔ الصراط عربوں کے ہاں بڑے راستے کو کہتے ہیں، بڑا راستہ، اور بعض محققین نے یہ کہا ہے کہ صراط دراصل رومن امپائر کے اندر اگر ہم چلیں تو وہاں دیکھتے تھے کہ وہ مرکز کی طرف جانے والی بڑی بڑی جرنیلی سڑکیں بنا دیتے تھے، یعنی تمام شہروں کو مرکز کے ساتھ وابستہ کرنے کے لیے، صوبوں کو مرکز کے ساتھ جوڑنے کے لیے وہ آنے جانے کے حمل و نقل کے وسائل کا جال بچھا دیتے تھے۔ تو جو جرنیلی سڑکیں ہوتی تھیں، بڑی سڑک جو اس سے بڑی کے ساتھ جڑتی چلی جاتی تھی، ایسے راستوں کو وہ صراط کہتے تھے۔ اور اس کے اوپر کیا ہوتا تھا؟ حفاظت کا سامان ہوتا تھا، اس کے اوپر سرائیں ہوتی تھی، اس کے اوپر حفاظتی گارڈ ہوتے تھے، وہاں سائے کا انتظام ہوتا تھا، خوراک کا انتظام ہوتا تھا، آرام کا انتظام ہوتا تھا، کیونکہ ایک دو دن کا تو مسئلہ نہیں ہے، وہ یعنی لیل و نہار دن رات سفر کرنا ہے، تو دن رات سفر کرنا ہو اور راستے میں نہ حفاظت کا سامان ہے، نہ آرام کا سامان ہے، نہ خورد و نوش کی چیزیں آپ کو راستے میں ملیں گی، تو سفر کیسے کٹے گا؟ تو صراط ایسی جرنیلی سڑک، ایسا بڑا راستہ، ایسی شاہراہ کہ جس پر یہ تمام چیزیں مہیا کر دی گئی ہوں، اس کو کہتے تھے۔ اور عربوں کے ہاں تو مسئلہ یہ تھا کہ صحرائی زندگی تھی، صحرائی زندگی ہونے کے ناطے سے کیا ہوتا تھا کہ ان کو آج صبح آپ گئے ہیں کسی راستے پر تو واپس آتے ہیں تو تیز آندھی چلی اور وہ سارا راستہ جو تھا وہ بکھر گیا، آندھی نے تہو بالا کر دیا، صبح کے راستے شام کو مفقود ہو گئے، شام کے راستے صبح کو مفقود ہو گئے۔ تو اگر راستے صبح و شام بدلتے رہیں تو قافلہ کیسے پہنچے گا منزل مراد تک؟ تو اس کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ راستے پر بڑے بڑے پتھر ڈال دیتے تھے، پتھر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پتھر آ جاتے تھے، یا بڑے بڑے لکڑیوں کے ٹکڑے ڈال دیتے تھے جو حواس ان کو اڑا نہ سکے۔ تو ایسا راستہ کہ جس پر مضبوط قسم کے نشانات ہوں جو مٹے نہیں، جو ہواؤں کے جھکڑ جن کو ختم نہ کر سکے، ایسا راستہ جس کے محکم نشانات ہوں، علامات ہوں کہ ان سے پتہ چل سکے ہاں بھئی یہ وہی راستہ ہے، تو ایسے راستے کو وہ صراط کہتے تھے۔ اور آگے جو قرآن حکیم نے المستقیم کا ہے، المستقیم، تو اس کا معنی بھی یہی ہے، یعنی استقامت کا راستہ، دوام کا راستہ، ہمیشگی کا راستہ، مسلسل و پہم برقرار رہنے والا راستہ۔ اور عام طور پر جو ہمارے ہاں تصور دیا گیا ہے کہ اس سے مراد ہے سیدھا راستہ، تو سیدھے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جس طرح ایک لائن ہوتی ہے، ایک لائن ہے یعنی وہ لائن میں لگی ہوئی ہے اور سیدھی جا رہی ہے اسٹریٹ فارورڈ، ایسا نہیں ہوتا۔ مثلا اگر آپ نے ایک پہاڑ پر چڑھنا ہے تو پہاڑ پر آپ سیدھا ناک کی سیدھ چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ خواہ وہ پیچدار ہو، بل کھاتا ہوا ہو، لیکن وہ آپ کو منزل مراد تک پہنچنے کی ضمانت دیتا ہو۔ یعنی یہ جو تصور ہے کہ وہ شارٹیسٹ ہو، سب سے مختصر ہو، نہیں، مختصر ہو یا طویل اس سے بحث نہیں ہے، محفوظ ہو، دوامی ہو، اور منزل تک پہنچنے کے لیے وہ حتمی ضمانت اپنے آپ پاس رکھتا ہو، تو ایسے راستے کو، ایسی جرنیلی سڑک کو الصراط المستقیم کہا جاتا تھا۔ تو گویا کہ مومن جو ہے جماعتی طور پر اس امر کا اللہ تبارک و تعالی سے یعنی وہ چاہتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں کہ اللہ ہم جس ایاک نعبد و ایاک نستعین کی سٹیج پہ کھڑے ہیں، اس مقام محمود کو حاصل کرنے کے لیے جو صحیح راستہ تو نے ہمیں بتا دیا عبودیت رب کا، اس پر ہم قائم رہیں، چلتے رہیں، مسلسل و پہم چلتے رہیں، تاکہ تیری رضا حاصل ہو، تو ہم سے راضی ہو جائے، اور تو پھر اپنے نتائج و ثمرات وہ ہمیں عطا کرے، اور زمین میں اعلیٰ ہونے کا مقام حاصل ہو، نفوس راضیہ و مرضیہ کے اندر ہم سارے کے سارے ڈھل جائیں، اور نتیجتاً ہماری یعنی حکومت ہو، بالادستی ہو، محتاجی نہ ہو، محکومی نہ ہو، یعنی دست نگری نہ ہو، اور ہم
گویا کہ دوسروں کے سامنے کشکول گدائی لے کر نہ جانے والے ہوں، بلکہ حاجات و ضروریات کو پورا کرنے والے، نوع انسانی میں اخوت، مواخات، مساوات، بھائی چارہ، یعنی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت قائم کرنے والے اور کل نوع انسانی کو ایک کنبہ الہی بنانے والے بن جائیں۔ تو اس کے لیے اللہ ہمارے لیے متعلقہ جو لوازمات ہیں صراط مستقیم کی شکل میں جو تو نے عطا کر دیے، ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم اس تیرے راستے پر پامردی کے ساتھ چلتے رہیں تاکہ آخر کار اس منزل تک پہنچ جائیں جس منزل تک پہنچنا تو نے ہمارے لیے طے کر دیا ہے۔ تو یہاں ہم اہدنا الصراط المستقیم کے حوالے سے رکتے ہیں۔